ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، ان کے مریدین نے کہا حضرت آپ کو اتنا اللہ نے اتنا اونچا بڑا مقام عطا کیا، اب یہ آپ کے ہاتھ میں تسبیح، اس کی ضرورت کیا ہے آپ کو؟ تو کہا پیارے تسبیح کی برکت سے اللہ نے اتنے بڑے مقام پر میرے کو پہنچا، میں تسبیح کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ دعوت و تبلیغ کی برکت سے اللہ نے یہاں ہرا بھرا کر دیا علاقے کو، اور ہم کام کے بارے میں کیا ضروری ہے، کیا واجب ہے، کیا ہاں نہیں کرے تو نہیں چلتا، کیا ابھی 9 سال ہم نے مدرسے میں لگا، ابھی کیا ضرورت ہے 1 سال لگانے کی؟ ارے تو 1 سال اس لیے لگایا جاتا ہے کہ امت کو لے کر چلنے کی استعداد پیدا ہو۔ مدرسے کا ماحول اور ہوتا ہے، مدرسے کی زندگی اور ہوتی ہے، باہر کا ماحول، باہر کی زندگی اور ہوتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام سے بکریاں چرائی، کیوں؟ بہت نرم مزاج ہوتا ہے بکری کا، کبھی ادھر نکل گئی کبھی ادھر نکل گئی، اور غصے میں آ کے اس کو مارا آپ نے، ڈنڈا پھینکا، اس کی ٹانگ توڑ جائے گی، نازک ٹانگ ہوتی ہے اس کی، اور ٹانگ ٹوٹی تو کیا ہوگا؟ پھر تم کو اٹھا کے لے کے چلنا پڑے گا اس کو۔ یہ بکریاں چلائیں، اس لیے لگوایا جاتا ہے وقت کہ بھائی ہمارے اندر عوام کو لے کر چلنے کی استعداد پیدا ہو۔ اب شروع سے اگر ذہن بنا ہوا ہوگا نا دعوت کا، تو ہماری اپنی ذات کو بھی نفع ہوگا اور امت کو بھی نفع ہوگا، زندگیاں بنے گی۔ تو یہ کام ہے، دعوت ہے ہمارے علاقے کے اندر، یہ پہلے آئی، مدارس بعد میں آئے، علماء بعد میں آئے، کام پہلے آئے۔ اور جتنا پیچھے جاؤں گے نا اتنی ظلمت اور اتنی اندھیری، اپنے پونا کے اندر ہی مسجدیں ہماری کھنڈر پڑی ہوئی تھی، لوگ مسجدوں کے دروازے پر بیٹھ کے تاش کھیلتے تھے، پتے کا بازار چل رہا، مسجد ہے نا بازار چل رہا، مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے رات میں لوگ آنے کو ڈرتے تھے، یہاں پر کوئی نہیں آتا تھا عشاء میں، اور باہر کی دیواریں نا وہ سب دیوار کی چیروں میں گانجے کی پوڑیاں رکھتی تھے، گانجا بکتا تھا، گانجا ہوا مسجد کے باہر۔ شان خلق دو عالم، درود ان پر، سلام ان پر، میرے مولا یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دیکھوں۔ اور یہ موقع دیا اللہ نے آپ کو، ہم نہیں کہہ سکتے اللہ یہ بیٹھنے والے بھی کون مفسر بنے گا، کون محدث بنے گا، کون امام بنے گا، اور اللہ تعالیٰ کس سے کیا کام لے گا ہم کو نہیں پتہ اس وقت، بلکہ نسبت لگ گئی علم الہی کی، علم نبوت کی، کہ اعمال کا بھاؤ، اعمال کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے۔ عالم کا سونا بھی عبادت ہے، اس کا سونا بھی عبادت ہے۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے تھے ان کی ملاقات کو بھی عبادت تسلیم کرو۔ اللہ نے ایک مقام دیا ہے ہمارے طلباء کو، طبقے کو، حدیث میں آتا ہے کہ علم دین سیکھنے کے لیے وہ جو بندہ نکلتا ہے تو فرشتے اپنے پروں کو اس کے پیروں کے نیچے بچھا دیتے، اتنی اونچی مخلوق کے فرشتے ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کے اندر اللہ نے نافرمانی کا، معصیت کا، گناہ کرنے کا مادہ ہی رکھا نہیں، وہ کر ہی نہیں سکتے، کرنا چاہیے۔ پاکیزہ مخلوق ہے، صاف و شفاف مخلوق ہے اور وہ جیسے کوئی اللہ والا بزرگ آ گیا تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کے ہاتھ پہ بوسہ بھی لیتے ہیں، اس کا ہاتھ سر پہ رکھ کے اس سے معانقہ کرنے، ایسے ہی یہ ہم سے برکت حاصل کرنے کے لیے اپنے پروں کو ہمارے بدن سے ملتے ہیں۔ جیسے کوئی اللہ والا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کا بوسہ لیتے ہیں، آگے بڑھ کر اس کا پیشانی کا بوسہ لے گئے، اس کا ہاتھ کا بوسہ لے گئے، اس سے معانقہ کریں گے، کیوں کہ اللہ والے بزرگ پر۔ تو یہ فرشتے جیسے مخلوق علم دین کے سیکھنے کے لیے جب نکلتا ہے تو اس کے پیروں کے لیے اپنی برکت حاصل کرنے کے لیے پروں کو بچھا دیتے ہیں، اپنے پروں کو اس کے بدن سے ملتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر یہ جو دین سیکھنے کے لیے طالب علم ہمارے مدرسوں کے اندر کتنی بڑی قربانی کے ساتھ یہ رہتے ہیں، گھر کے ماں کے پیار کو، باپ کی محبت کو، ممتا کو سب قربان کر دیتے ہیں۔ اب اپنے کو معلوم مدرسے میں کیسا پکتا ہے، کبھی روٹی کچی، کبھی سالن کا مسالہ نہیں بھونے گیا، کبھی گوشت کچا، ہم تو اس دور سے گزرے نا۔ اب تو الحمدللہ بہت بہتر ہو گئے کھانے مدرسوں کے اندر، ورنہ ہمارے زمانے میں تو کور جو ہے نا روٹی کی کوئی کھا ہی نہیں سکتا تھا، کچی رہتی تھی، باقاعدہ تو ایسے اس میں آٹا بن جاتا تھا، ایسی روٹی تھی۔ دال کے اندر آسمان نظر آتا تھا، دال کو دیکھو نا اس میں آسمان دکھتا تھا، ساتھی بولتے تھے اس سے وضو کرے تو چلے گا ایسا، تو یہ قربانی ہے۔ اب تو بات نہیں رہی، اب تو ماشاء اللہ اچھے کھانے مدرسے کے اندر باقاعدہ روز مینو بدلتا ہے نا، ایک دن کڑی کھچڑی بولے، ایک دن دال چاول، ایک دن کیا کہتے ہیں وہ گوشت، ایک دن پلاؤ، ایک دن چکن۔ ہم نے تو کھانے بھی نہیں سوچے مدرسے میں کبھی چکن ملے گا کھانے۔ تو یہ تو
قربانی آپ کی کہ گھر کے راحت کو آرام کو قربان کر کے اللہ کے دین کی نسبت پر دین علم نبوت کو اپنے سینے میں اتارنے کے لیے آپ کی بڑی قربانی ہے۔ اور اسی قربانی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب یہ نکلتے ہیں نا راہ خدا میں علم دین کو سیکھنے کے لیے تو ان کے لیے جنگل کے چوپائے یہاں تک کہ بلوں میں رہنے والے وہ اژدھے سانپ اور بچھو چونٹیاں جتنے بھی حشرات الارض سے زمین پر چلنے والے جتنے بھی درندے ہیں جانور ہیں یہاں تک کہ فرمایا پانی کی مچھلیاں بھی طالب علم کے لیے دعا کرتی مغفرت کی۔ اور یہ علم سیکھتے سیکھتے دنیا سے چلا گیا، علماء میں اٹھائیں گے اللہ اس کو، شہید شہادت کا مقام دے گا اللہ اس کو، دنیا کمانے کے لیے لندن گیا، امریکہ گیا اور گلف گیا، سعودی گیا، کوئی وعدہ نہیں اللہ کا، وہاں مرا بھی تو دنیا کمانے کے لیے گیا، دنیا کی کیا حیثیت ہے، لیکن اللہ اکبر اگر دین کے نسبت پر اس کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ اس کو شہادت کا مقام دے گا۔ جو گرد و غبار دھول مٹی، اب اپنے کپڑے کیسے ہو جاتے ہیں مدرسے کے اندر، کیا حال بنتا ہے، لیکن وہ اللہ کے راستے کا کہ اور پھر یہ جو اس کو نسبت جڑی ہے علم الہی، علم نبوت، علم نبوی، جب اس کے ساتھ نسبت تو اللہ تعالیٰ نے اس جہاں کہاں بھی اس کی دھول لگے گی مٹی لگے گی وہاں جہنم کی آگ تو کہ اللہ نے دھوئیں کو بھی حرام کر دیا۔ کیسے کیسے فضائل ہیں اللہ تعالیٰ جن سے کہا گیا قیامت کے دن او میرے بندے پڑھتا جا جنت کے دردوں پر چلتا جا، کس کو کہا جائے گا؟ حافظ قرآن کو۔ اب یہ حافظ قرآن ایک آیت پڑھے گا اللہ اس کا ایک درجہ بلند کرے گا، دوسری پڑھے گا دوسرا، تیسری پڑھے گا، اب اندازہ لگاؤ قرآن پاک میں 6666 آیتیں، اللہ تعالیٰ کتنا بڑا مقام دے گا حافظ قرآن کو۔ بعض بچے ایسے بیچارے اٹک اٹک کر پڑھتے، ان کی زبان نہیں پلٹتی، تو کہا اس کو دوہرا اجر ہے، قرآن پاک کے پڑھنے کا الگ، اور جو بیچارہ اٹک رہا اس کی زبان نہیں پلٹ رہی اس کا ڈبل اجر۔ یہ سب کلام الہی کے ساتھ مخصوص ہے، پی ایچ ڈی کر لو، MBBS کر لو، MD کر لو، کوئی وعدہ نہیں اللہ کا، سب دنیا کے فن ہے، یہ فن پیسے میں نکالنے کے دھندے۔ علم جو ہے وہی ہے جو قرآن اور حدیث سے نکلا ہوا، اس پر یہ اللہ کے وعدے کہ اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کے ماں باپ کو نور کا ایسا تاج پہنائے گا، ساری دنیا مل کر اس تاج کی قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ جب ماں باپ کا یہ مقام ہے تو حافظ صاحب کا کیا بھاؤ ہوگا بچے کا؟ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو اتنا بڑا مقام دیا، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ تعالیٰ اس کے گھرانے کے ایسے 10 آدمی جن کے حق میں بیچارہ جہنم کے فیصلے ہو چکے ہوں گے، وہ اپنے اعمال کے خرابی کی وجہ سے، بگاڑ کی وجہ سے وہ جہنم میں جانا اس کا طے ہو چکا ہوگا، یا اللہ یہ میرا ماموں ہے، اس نے بھیجا تھا میرے کو مدرسے میں، پیسے بھیجتا تھا میرے کو، میرا چچا ہے چھٹی میں آتا تو یہ بھی رکھتا تھا ہاتھ پہ، لے بیٹے تو مدرسے میں پڑھ رہا نا، لے کے جا بھائی، اللہ میرا پھپھا ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میرا بھائی ہے، یعنی ایسے جن کے 10 ایسے جن کے حق میں جہنم کے فیصلے ہو چکے ہوں گے، یہ حافظ قرآن اللہ کی سفارش کرے گا، اللہ حافظ کی سفارش سنیں گے، اور وہ جہنم کی طرف دھکیلا جانے والا یہ حافظ صاحب کے بولنے سے اللہ اس کو جنت کے فیصلے کرے گا اس کے حق۔ جب اس کے بول کی اتنی قیمت ہے تو اس کی کتنی قیمت ہوگی؟ آپ بہت اندازہ لگاؤ، اس لیے آپ بہت قیمتی ہے، اپنی قیمت کو سمجھو۔ ابھی نہیں سمجھ میں آئے گا، بعض مرتبہ ساتھی چھوڑ سمجھتے کہ بچے سمجھتے ہیں بھائی یہ ہمارا ماں باپ کا بہت ہم پر ظلم ہو رہا ہے، زبردستی ہو رہی ہے، ہم نہیں چاہتے پھر بھی ہم کو، ارے تم کو گیریج میں بھی بھیج سکتے تھے، وہ میکینک تو بنے گا، ٹرنر تو بنے گا، فٹر تو بنے گا، ہاں نہیں 5,000 10,000 روپے، عام آدمی 10,000 روپے کماتا ہے آج کے دن، اس بچے کو 5 تو ملے گا، بولے 3,000 تو لائیں گے بولے مہینے میں، لیکن دیکھو انہوں نے 10,000 اور 5,000 اور 3,000 کو قربان کر دیا، نہیں مانگتا آپ کو بچے کا پیسہ، اس کی پڑھائی کی عمر، تو انہوں نے زبردست ہم پر احسان کیا، ہمارے والدین کا بڑا احسان ہے ہم پر، وہ چاہتے تو دنیا کا راستہ بتا سکتے تھے ہم کو، تو بھی کما کے لاتا کہ آج کا بچہ کل بڑا ہوگا، میکینک بنے گا، ٹرنر بنے گا، فٹر بنے گا، مستری بنے گا، گوڈی بنے گا،
کچھ نہ کچھ تو بننا ہی بننا ہے. لیکن انہوں نے دنیا کی ساری تنخواہوں کو لات ماری. ہم کو کچھ نہیں چاہیے, ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے بچے کا فیوچر, ہمارے بچے کا مستقبل بن جائے, یہ ہماری آخرت کی کمائی بنے. اس لیے ہاتھ نرم بھی ہو نا ان کے, کہ میں وسعت نہیں ہے, پھر بھی وہ ہمارے خرچے برابر برداشت کرتی. اس کو مہینے کو پاکٹ خرچے کو, اس کے مدرسے کی فیس, اس کے خود کا خرچہ سب سنبھالتے ہو. حالانکہ خود ان کے ہاتھ تنگ ہے, لیکن آپ دیکھو گے وہ بچے کو نیا کپڑا سلائیں گے, لیکن خود عید برات کو جونا پہن لیں گے. اور کیا بولتی ہے ماں, باپ کیا کہتا ہے, بولے عید تو بچے لوگ کی ہوتی ہے, بولے اپنے کیا بولے بڈھا بڈھی کا, اپنے آپ کو کیا بولتے ہو, بڈھا بڈھی بولتے ہو. ہماری زندگی گزر, تو بچے نے پہنا, بولے بس ہو گیا, بولے اپنے کیا کہ عید بولے ہو گیا, بولے اپنے دن نکل گئے. تو یہ سب جھیلتے ہو ہمارے تمہاری, اور ایک امید ہے, یہ تو ماں باپ کا حال ہوا. اور پھر پوری امت ہم پر نگاہیں لگائی بیٹھی ہوئی, پوری امت کی ہم پر نگاہیں. محلے والے بولے ہمارا بچہ پڑھنے گیا, حافظ بنے گا, مفتی بنے گا, عالم بنے گا, بولے اپنا ٹینشن دور ہو گیا. بولے ابھی اپنے کو باہر سے حافظ صاحب منگانے کی ضرورت ہے, اپنا بچہ اپنے محلے میں حافظ بن رہا ہے. تو کتنی تمنا ہے, امید ہے ان کی تمنا ہے, ان کی امید ہے, ہم سے وابستہ ہے. اب اگر ہم نے اس کی قدر کر لی, جیسے ہمارے طالب علم میں اپنے کو تھکایا, محنت کی, مجاہدہ برداشت کیا, ناگواریوں کو جھیلا. اب تو مدرسے میں کوئی مجاہدہ نہیں رہا, اب تو سہولتیں, بلڈنگیں بن گئی. ورنہ ہمارے زمانے کے اندر بچے پانی میں سوتے تھے, بستریں بھیگ جاتے تھے, اور بھیگا بستر کئی دن لگتے تھے اس کو سوکھنے کے لیے, کئی دن. پتھرے, مٹی کی دیواریں, اور ہفتے میں ایک آدھ دن لائٹ دیکھنے کو ملتی تھی ہم کو, اکثر لائٹ نہیں رہتی تھی. کرائے کے اوپر وہ ملتے تھے, کیا بولتے, شادیوں میں نہیں وہ سر پہ رکھ کے لگے جاتے لائٹ کے, کیا بولتے اس کو, کندیل, کیا, ہاں. اس سر پہ گیس بھی نہیں تھا, وہ گھاسلٹ رہتا تھا, گھاسلٹ اس سے چالو ہوتی تھی. وہ کرائے پر لے کر آتے تھے استاد لوگ, اور بچوں کو پڑھاتے تھے. 4 کمرے کے درمیان میں ایک ایسا لٹکی ہوئی رہتی تھی, اور رات بچوں کے ایسے اندھیرے میں گزرتی تھی. تعلیم کا وقت ختم ہو گیا, وہ بند کر دیتے, پوری رات تھوڑی ڈالیں گے اس کو. اور بچھو بہت تھے مدرسے میں, اکثر بچوں کو بچھو کاٹتے تھے. لیکن اس ٹائم میں جو طالب علموں نے تکلیف اٹھائی نا, آج اللہ نے ان سے دنیا میں بڑا کام لیا ہے. ہاں, زبردست اللہ نے ان سے کام لیا. ان کے ناک ٹپک رہی ہوتی, ان کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے تھے, اور عجیب حال ہوتا تھا. پیسے نہیں رہتے تھے صابن لانے کو, حالانکہ وہ سستا آتا تھا صابن, اتنے بھی پیسے نہیں رہتے تھے. 10 پیسے میں چائے ملتی تھی بنگار میں, احمد نگر کے اندر. وہ 10 پیسے نہیں رہتے تھے چائے پینے, 10 پیسے میں چائے تھی, اچھی طرح یاد ہے, 10 پیسے میں ایک چائے. پیسے کا بھی بھاؤ تھا, 10 پیسے, لیکن اتنے بھی نہیں رہتے تھے. لیکن طلباء نے اس زمانے میں جتنی مجاہدوں کے ساتھ اور قربانیوں کے ساتھ تعلیم حاصل کی, جتنے مجاہدوں کے ساتھ اور قربانی کے ساتھ تعلیم حاصل کی, تو اللہ نے آج ان کو بہت نوازا. اس لیے کہ علم جو ہے نا, وہ پیٹ بھرے میں نہیں ملتا, وہ بھوک میں ملتا ہے. حکمتوں کا دروازہ بھوک پر کھولتا ہے اللہ, حکمتیں کھلتی ہیں. تو زمانے میں جن طلباء نے محنت کی, مجاہدے کیے, قربانی, بہت اچھی استعداد والے بنے ہو, اور اللہ ان سے آج زبردست کام لے رہا ہے. ہم آپ سے اس لیے یہ سب پرانی کارگزاری سنا رہے ہیں کہ ایک ذمہ داری کا بوجھ آپ کے بھی کندھوں پر آنے والا ہے, امت کی, اور اس کی ابھی سے تیاری کرنی ہے. زمانہ طالب علم کی سے ہی اس کی تیاری میں ہم کو اپنے آپ کو لگانا ہے. اس وقت کا ایک ایک منٹ, ایک ایک گھڑی, ایک ایک سیکنڈ ہمارا قیمتی ہے. حالات آئے ہمارے طلباؤں نے, اور اللہ ان ماں باپ پہ رحم کرے, انہوں نے بھیج دیا, جا بیٹے میکینک کام کر, جا بیٹے رکشہ سیکھ, رکشہ چلا. اور کتنے ایسے ہمارے طلباء کے لاک ڈاؤن کے اندر مدرسہ چھوڑ دیا انہوں نے, کام دھندے کو رکھ کے.
شیطان کو سب سے زیادہ جو خوشی جو ہوتی ہے نا طالب علم کو مدرسے سے بھگانے میں ہوتی ہے. طالب علم کو مدرسے سے بھگانے میں ہوتی ہے. ہاں شیطان کا تخت لگتا ہے سمندر پر, سارے چیلے چپٹ کو جمع کرتا ہے وہ, چلو سناؤ کارگزاری آج کیا 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 تم نے. ایک کہتا ہے میں نے قتل کروایا, ایک کہتا ہے میں نے زنا کروایا, ایک کہتا ہے میں نے جو ہے وہ حرام کمانے لگایا, ایک کہتا ہے میں نے میاں بیوی میں جھگڑے لگایا. شیطان سب ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, ایک کنارے بیٹھا رہتا کہ بھائی تو نے کیا کیا, تو کچھ بڑا کام نہیں کیا, میں نے کچھ نہیں کیا, ایک چھوٹا سا کام نہیں کیا کیا. طالب علم مدرسے میں جا رہا تھا, اس کو بہکا کے مدرسے سے شیطان اس کو لے کے ناچنے لگتا ہے, تم نے بڑا کام کیا. اس لیے کہ عالم کا بننا ہے, ایک عالم کا بننا ہے, اور ایک عالم کا موت العالم اور موت العالم فرمایا. ایک عالم کا دنیا سے چلا جانا, ایک عالم کا مر جانا, ایک عالم کا ختم ہو جانا. وہ امت کا امام ہے, علماء امت کے سروں کے تاج ہے. امام کا رخ صحیح ہوگا تو مقتدی کا رخ صحیح ہوگا. اس لیے بہت بڑی ذمہ داری ہم پر آنے والی ہے. ایک بڑا بوجھ آپ کو اٹھانا ہے دین کے اعتبار سے. اب یہ بوجھ اٹھانے کی استعداد تو تب پیدا ہوگی جب شروع سے ہم نے بوجھ اٹھایا ہو. آدمی ایک دم سے پہلوان نہیں بنتا, وہ بنتے بنتے بنتا ہے. ایک پہلوان نے اپنے بچے کو کہا دیکھیے بھینس ہے, روز تیرے کو اس کو اٹھانا ہے اور نیچے رکھنا ہے. بیٹا بولنے لگا آپ پہلوان ہیں, میں نہیں کر سکتا یہ کام, میں بچہ ہوں. پھر ٹھیک ہے, یہ بھینس کا بچہ ہے بچڑا, اس کو تیرے کو اٹھانا ہے, اس کو تو ایک ہاتھ میں اٹھاؤں گا. بولے میں ہاں بس یہ کرنا ہے تیرے کو, روزانہ اس کو 3 مرتبہ اٹھانا ہے, 3 مرتبہ نیچے رکھنا ہے. اس کا روز کا معمول ہو گیا. وہ اٹھاتے اٹھاتے وہ جو بچہ تھا نا بھینس کا, وہ ایک دن بھینس بن گیا اور یہ اٹھانے لگ گیا, کیونکہ شروع سے اٹھاتا تھا. اس لیے شروع سے اگر بوجھ اٹھاؤ گے نا, محنت قربانی, اور پھر اس کے بھی کچھ شرائط تھے. اس لیے کہ گدھے کے اوپر کتابیں لاد دی جائے وہ عالم نہیں بن جاتا, اس کے بھی شرائط ہے. اس لیے کہ علم اللہ کا نور ہے, اور اللہ اپنا نور مطیع فرما بردار نیک بندوں کو ہی دیتا ہے. اس لیے کرنا کیا ہے, سب سے پہلی بنیادی چیز گناہوں سے پرہیز, اور خاص طور سے زمانے طالب علم کے اندر. اس لیے ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا جو طالب علم زمانے طالب علم میں گناہوں سے نہیں بچتا تو وہ چند حادثات کا شکار ہوتا ہے. یا یہ کہ ایک تو وہ جوانی میں ہی مر جاتا ہے, دوسرا یہ کہ وہ اپنے علموں سے فائدہ نہیں اٹھا پاتا, حالانکہ زبردست ہے. جب خود نہیں فائدہ ہوتا تو دوسرے کیا فائدہ اٹھائیں گے, تو محروم ہو جاتا ہے وہ. یا پھر کوئی سیٹ کی خدمت میں کوئی ہوٹل کے اندر ہے, بولے کیا کر رہے ہوٹل میں, وہ شیخ لوگ آتے ہیں نا, کائے کے لیے آتے ہیں وہ, ہم سب کو پتہ ہے, تو ان کو ٹرانسلیشن کر کے دینے کا. وہ آتے موج مستی کے لیے, انہوں نے عربی سیکھی ہے, ان کو عربی آتی ہے, تو وہ کیا کام لے رہے ہیں. تو یہ جو ہے نا, اس کا علم ایسے ضائع ہو جاتا ہے, نہ اس کو ذات کو نفع پہنچتا ہے نہ مخلوق کو نفع پہنچتا ہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد سے شکایت کی, حضرت سبق یاد کرتا ہوں یاد نہیں ہوتا. اپنے استاد سے کہا میں سبق یاد کرتا ہوں لیکن مجھے یاد نہیں ہوتا. اتنے بڑے امام وقت کے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے استاد نے کہا گناہ چھوڑ دو, اس لیے کہ علم اللہ کا نور ہے اور یہ گناہ گاروں کے سینے میں نہیں اترتا. اللہ اپنا نور نافرمانوں کو گنہ گاروں کو نہیں دیتا. لیکن تو بہت وہ تو بڑے آگے کی تھے وہ. پھر اس سے سبق ملا, یہ پتہ چلا کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہمیں علم نافع ملے, اس علم کے ذریعے سے ہماری رہبری اور رہنمائی ہو, اس کے راستے سے ہم ترقی کریں, ہدایت پائیں, تو شروع سے زمانے طالب علم سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ. کہ آدمی علم کی لذت سے اور اس کے نفع سے محروم ہو جاتا ہے, تو یہی کہ وہ جوانی میں مر جاتا ہے, یہی کہ اپنے علموں سے فائدہ نہیں اٹھا پاتا ہے وہ, یہی کہ پھر بڑے بڑے سیٹ لوگوں کی خدمت میں رہ کر اپنے علم کو ذلیل کرتا ہے وہ. حالانکہ علم کو کیا ذلیل کرے, وہ خود ذلیل ہوتا ہے.
خود ذلیل ہوگا. اس لیے تقوی کی صفت آئے ابتدا سے. پھر علم کا نور اندر میں اترے گا اور علم کے ساتھ عمل ہے تو وہ علم بھی باقی رہتا ہے, ورنہ وہ بھی چلا جاتا ہے. بھائی اللہ کے یہاں پر آپ کا ایک مقام ہے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے, اس کو باقی رکھنے کے لیے یہ موٹی موٹی باتیں ہیں. اساتذہ کا ادب, اساتذہ کا ادب بہت بڑی چیز ہے. ہم نے دیکھا بہت اچھے اچھے استعداد والے طلباء جو تکرار کراتے تھے, مطالعہ کراتے تھے, عبارت پڑھتے تھے مدرسے کے اندر, لیکن استاد کا حق ادا نہیں کر پائے. استاد کو ہلکا سمجھتے تھے, استاد کی غیبت کرتے تھے, استاد کے خلاف پروپیگنڈا کرتے تھے. فارغ ہو گئے, سند مل گئی ان کو, ٹاپ نمبر آئے ان کے, لیکن آج ان کا بہت برا حال ہے کہ وہ امت کی خدمت سے محروم ہو گئی. اس لیے یہ بہت نازک زمانہ ہوتا ہے, زمانہ طالب علم, اور بڑا سنہرا دور ہوتا ہے. ہماری یہ کوشش ہو کہ کوئی بے ادبی, بے اکرامی ہم سے نہ ہو اساتذہ کی. اور ہم نے یہ بھی دیکھا بعض ایسے طلباء تھے بیچارے کن ذہن, سر نہ سبق یاد ہوتا تھا, نہ عبارت پڑھ سکتے تھے, بہت کمزور تھے وہ, لیکن استاد کا ادب, استاد کا احترام دلوں کے اندر. تو ماشاءاللہ استعداد نہیں تھی, لیکن اللہ نے اس ادب اور احترام, اس لیے کہا نا با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. عظمت تھا, ادب تھا, احترام تھا, قدر و قیمت تھی. تو اللہ نے بہت کام لیا ان سے, حالانکہ وہ زمانے طالب علم میں بہت کمزور سمجھے جاتے تھے. اس لیے یہ موٹی موٹی باتیں, استاد کا ادب, کتاب کا ادب. ہاں, جس وہ ڈیسک ہوتا ہے نا, بیگ جس پر کتاب رکھتے ہیں نا, وہ ڈیسک کا بھی ادب کرنا ہے. ادب پر دیتا ہے اللہ, ادب پر نوازا جائے گا. تو یہ موقع ہے اپنے بننے بنانے کا, کیونکہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے آگے چل کر ہمارے تمہارے کندھوں پر عائد ہوگی. پوری امت کو لے کر چلنا ہے اپنی, پہلے اپنا پورا نہیں, پوری امت آئے گی ہمارے تمہارے پاس میں. اور پھر آج جتنے ہمارے مدرسے, یہ سب عوام کے پیسوں پر چلتے ہیں. اگر تم بولیں گے ہم تو فیس بھرتے, تو کیا کی فیس بھرتے ہم؟ کھانے کی. جو روم استعمال کرتے ہیں ہم, درسگاہ, کلاس, اس کا تھوڑی بھاڑا دیتے ہم. جہاں ہمارے بستر لگتے ہیں, جو ہمارا دارالقامہ ہوتا ہے, اس کا تھوڑی بھاڑا دیتے ہم. جو لائٹ جلتی ہے روزانہ ہم استعمال کرتے ہیں, اس کا تھوڑی بھاڑا دیتے ہیں. جو مدرسے کا پانی پیتے ہیں ہم, جو کنویں مشین سے نکلتا ہے, اس کا تھوڑی ہم بھاڑا دیتے ہیں. جو چٹائی پر ہم بیٹھتے ہیں, اس کا تھوڑی ہم کرایہ دیتے ہیں. تو امت نے کیا کیا ہے, اپنے گاڑے پسینے کی کمائی لگائی ہم پر. آپ یہ نہ سمجھو مدرسے صرف زکوٰۃ کے پیسوں پر چلتے. بہت سے اللہ کے 20 ایسے بندے ہوتے, انہوں نے طے کر رکھا ہے کہ میرے کو اپنی کمائی کا اتنا پرسنٹ, اتنا فیصد ہر حال میں دینا ہی دینا ہے مدرسوں میں, ضرورت مندوں پر, اللہ کے نیک, اللہ کے بندوں پر. تھوڑی یہ کیا ہے, وہ تو گھٹیا مال, ایک دم زکوٰۃ کا مال, ایک دم تھرڈ کلاس. اس کا کیا ہے, اس کو تو دینا ہی دینا ہے. وہ اپنے پاس رکھے گا تو اپنے مال کو پڑھائے گا وہ. لیکن بہت سے اللہ کے بندے اپنے گاڑے پسینے کا پاک کمائی, حلال کمائی مدرسوں میں لا کے ڈالتے. زکوٰۃ اوقات نہیں, انہوں نے طے کر رکھا ہے میرے کو, میری اتنی آمد نہیں ہے, اتنا پرسنٹ دینا ہی دینا ہے میرے کو ہر حال میں. تو کیا پتہ چلا کہ انہوں نے جو ہمارے مدرسوں میں مال لگایا اور ہم نے جو استعمال کیا مدرسے کے اندر رہ کر, جو ہماری ضرورت عوام نے پوری کی, اب یہ ہمارے پاس بطور امانت کی, اور ہمیں مدرسے سے فارغ ہونے کے بعد اس امانت کو علم کی شکل میں ان کو واپس لوٹانا ہے. بات سمجھ رہے ہو؟ جن مدرسوں کے اندر ہم پلے بڑے جوان ہوئے تو امت نے اپنا جان مان لگایا, تو گویا کہ امت کا حق ہم نے ادا کرنا ہے. یہ امانت ہے ہمارے پاس میں امت کی, تو ہمیں فارغ ہونے کے بعد یہ امانت کو علم کی شکل میں ان کو واپس لوٹائیں. اور یہ تب ہوگا جب اس میدان میں ہم چلیں گے. جیسے الحمدللہ بہت سے مدرسوں کے اندر اللہ جزائے خیر دے, ہمارے معتمین کو, منتظمین کو, ٹرسٹیان کو, انہوں نے ایک نظام بنایا اپنے مدرسے کے اندر کہ بھائی ہر ہفتے ہمارے مدرسے جماعت جائے گی.
ہمارے یہاں روزانہ گشت ہوگا، ہمارے روزانہ مشورے میں مدرسے میں مشورہ ہوگا، ہمارے روزانہ ساتھی جو ہے کمرے کمرے جا کر ملاقاتیں کریں گے، اپنی تعلیم کا حرج نہ ہو اس کو سامنے رکھ کر. اور بہت سے مدرسے ماشاءاللہ اس کو کر رہے ہیں تاکہ شروع ہی سے ہمارا دعوت کا ذہن بنے. اور اگر ہم نے دعوت سے اپنے کو نہیں جوڑا تو بنے تو ہم تبلیغ کی برکت سے حافظ، اور بنے تو ہم تبلیغ کی برکت سے مفتی اور عالم اور محدث اور امام، لیکن اگر دعوت کا ذہن نہیں بنا نا تو پھر ہم دعوت کو ہی تانے دیں گے. ابا کہاں سے لائے؟ بولے تم نے چلا. کہاں سے لائے؟ تم نے 4 مہینے. بولے یہ مدرسہ تبلیغ نہیں ہے کیا؟ بولے یہ دین نہیں ہے کیا؟ بولے پھر جو ہے بجائے یہ کہ ہم دعوت کے کام میں ہمارا معاونت ہوتی، ہم تعاون کرتے، ہم اس کا مقابل بنیں گے. ہمارا ایک مولوی صاحب تیار ہو کر آئے ماشاءاللہ، اچھی استعداد والے، بہترین قرآن پڑھنے والے اور بہترین. اب آپ سے چالو کرے، ابا یہ کیا لگا ہے تم نے؟ تبلیغ میرے پیچھے پڑھ رہے. بولے چلے میں جا، سال لگا 9 سال لگا کے آئے مسجد میں. آئے گی تبلیغ؟ بولے اس سے کیا ہوتا؟ بولے باپ بولا بیٹا یہ تمہارا باپ ہے نا، پونا بمبئی لوکل چلتی تھی، وہ پیسنجر مونگ پھلی کھاتے ہوئے، پتے کھیلتے ہوئے اور ڈانس کرتے ہوئے، ناچتے گاتے بجاتے ہوئے، بولے ایسے سفر کرتا تھا. بولے بمبئی پونا روز اپ ڈاؤن کرتا تھا. یہ جو دیکھ رہے ہیں نا، میرا جبہ، میری داڑھی، میری ٹوپی، میرا صافہ، یہ صرف تبلیغ کی وجہ سے، اور تم بھی تبلیغ کی وجہ سے یہ حالت میں جو تم اس وقت میں. تم کیا سمجھتے؟ تم بڑے بڑے احسانات ہیں امت کے، جان مال لگایا. تو شروع ہی سے اپنی گھٹی کے اندر دعوت کا مزاج بنے. اور یہ کب ہوگا؟ جب زمانے طالب علم کے اندر بھائی جیسے ایک دن کی جماعت بنتی ہے 24 گھنٹے کی، ہماری شرکت ہو اس میں. روزانہ مسجد میں تعلیم ہوتی ہے اپنے مدرسے کے اندر، اس میں ہماری شرکت ہو. چھٹی مل رہی ہے ماشاءاللہ، تو چھٹیوں کے اندر بڑی چھٹی ہے تو چلنے کے لیے نکلو. چھوٹی چھٹی ہے ہاں تو 10 دن کی چھٹی ہوتی ہے، 15 دن کی تو کم سے کم 1 مرتبہ 3 دن لگا کر جاؤ، تاکہ شروع ہی سے ہمارا ذہن بنے دعوت کا. فارغ ہو رہے ہیں ماشاءاللہ، پڑھائی پوری ہو گئی، اب کو آگے کوئی افتہ کا چکر نہیں ہے، کوئی تخصص کے میں جانا نہیں ہے، بس اب یہیں پر ہمارا معاملہ ختم پورا ہو گیا. تو پہلی فرصت میں سال لگاؤ. اب تو دیکھو 2 3 سال کی جماعتیں جا رہی. اب بیرون ملک میں لگائے، اب بیرون ملک کے لیے، بیرون ملک میں بھی 1 سال عربی ملکوں میں اور 1 سال انگریزی ملکوں میں. اب رخ پہ چل پڑا. دیکھو ابھی اپنی گھر سے کل پونا سے ایک جماعت جا رہی ہے. اب کتنا زبردست نفع ہوگا اپنی ذات کو بھی اور امت کو بھی. عالمی اعتبار سے یہ چل رہی ہے جماعت. تو ہمارا بھی شروع ہوئی سے ابتدائی سے یہ ذہن بنے دعوت کا. دیکھو پہلے کا یہ حال تھا، اپنے یہاں ڈھونڈنے سے ایک حافظ نہیں ملتا تھا پورے پونا کے اندر، ڈھونڈنے سے. اور پونا کے چند چنندہ مسجدوں کے اندر ختم قرآن ہوتا تھا رمضان کے اندر، تھے ہی نہیں حافظ. اور جو ختم قرآن ہوتا تھا نا جو مسجد میں، وہ پونا کے حافظ نہیں تھے، وہ یو پی سے، بہار سے، بنگال سے آتے تھے. 4 مہینے پہلے 6 مہینے پہلے مسجد کے متولی لوگ خط لکھتے تھے اور خط لکھ کے ان کو دعوت دیتے تھے کہ 4 مہینے کے بعد رمضان آ رہا ہے، آپ سے گزارش ہے اگر آپ پورا تشریف لائیں تو ہماری مسجد میں ختم قرآن ہوگا، آپ قرآن سنائیں. ایک حافظ نہیں تھا پونا کے اندر. یہ حال تھا. وہ اللہ جزائے خیر دے، کہاں یو پی، کہاں بہار، کہاں بنگال، بھاگلپور، پٹنہ، اور ادھر یو پی میں کہاں سہارنپور، اور کہاں وہ گونڈا، بستی، بہرائچ، لکھنؤ، کانپور، ہاٹا، دیوریا، بہت دور دور سے حافظ آتے تھے. ہفتہ لگتا تھا ان کو پونا آنے کے لیے. ڈائریکٹ ٹرینیں نہیں تھی 24 گھنٹے والی جو بھی آ جائے. کوئلے کے انجن چلتے تھے، کوئلے کے. دیکھا نا وہ حافظ صاحب کا پورا چہرہ کالا کالا ہو جاتا، وہ کوئلے کے اس کے کپڑے کالے کالے ہو کر آتے تھے ایک دم. اور ڈائریکٹ گاڑی نہیں تھی، ایک ہفتہ لگتا تھا. سلو پیسنجر گاڑیاں جیسی چلتی تھی کوئلے کے انجن والی. اور ڈائریکٹ گاڑی نہیں ہونے سے کوئی بھساول اتر گیا، وہاں سے دوسری ٹرین پکڑا، کوئی منماڑ اتر گیا، وہاں سے دوسری ٹرین پکڑا، کوئی کلیان اتر گیا، وہاں سے دوسری ٹرین پکڑتا، کوئی بمبئی اترتا تھا، وہاں سے دھکے کھاتے کھاتے یہاں تک. حافظ صاحب اللہ ان کو جزائے خیر دے، وہ رمضان میں پونا میں قرآن سناتے تھے. تب کہیں جا کر چند 2-4 مسجدیں تھیں پونا میں جہاں پر ختم قرآن ہوتا تھا. تو ان کی برکت تھی، جو بیچارے آتے تھے، اللہ ان کو جزائے خیر دے. ایک حافظ نہیں تھا. یہ حال تھا پونا کے اندر. وہ آنے کے بعد اور ختم قرآن ہوتا تھا. آج اللہ نے اسی دعوت و تبلیغ کی وجہ سے اب اتنے حفاظ اپنے علاقے میں تیار کر دیے
کہ اب ماشاءاللہ ہمارے محلوں کی مسجدوں کے اندر قرآن پاک سنانے کے لیے حافظوں کو مسجد نہیں ملتی، حفاظ کو. ایک ایک مسجد میں 2 حافظ 3 حافظ 4 حافظ تراویح پڑھاتے ہیں. کمیٹی بولتی الحمدللہ ہمارے قصبے میں ہمارے کاندی پورہ میں 5 حافظ ہو گئے، بولے ابھی سب کو موقع دیں گے، بولے آؤ، بولے کمیٹی بیٹھتی ہے مشورہ کرتی ہے کیا کیا جائے. بولے حافظ صاحب آپ 4 رکعت، حافظ صاحب 8 رکعت، آپ 4 رکعت. اچھا حافظ صاحب ہو گئے، بولے 20 ایک حافظ باقی ہے. بولے ایسا کرو حافظ صاحب آپ عشاء اور وتر پڑھا دو. ارے بولے اور ایک باقی ہے. اچھا بولے تم ایسا کرو سامنے بن جاؤ، لقمہ دینا تمہارے ذمے. یہ دعوت و تبلیغ کی برکت سے ہی ہمارے علاقے میں حفاظ تیار ہو. کیسے؟ باپ تبلیغ میں لگا تو اس کا ذہن بنا کہ جس نے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا، جب یہ آپ سنا ہے نا تو اللہ اس کے باپ کو نور کا ایسا تاج پہنے گا، ماں باپ کو کہ ساری دنیا میں کوئی تاج کی قیمت ادا نہیں کر سکتی. اللہ حافظ سے کہے گا پڑھتا ہے جنت کے ذریعے. اب یہ سب تعلیم کے حلقے میں فضائل کے حلقے کے فضائل کی تعلیم ہوتی ہے. سب سے پہلے قرآن کے حلقے لگتے ہیں تو پہلے یہ ساری یہ پڑھی جاتی ہے قرآن پاک کے پڑھنے کے فضائل. ابھی اندر سے سوچ رہا ہے اللہ ماں باپ نے میرے بہت کوشش کی، حالات ٹھیک نہیں تھے، ہمارے مکتب مدرسہ کچھ بھی نہیں تھا، میں تو نہیں پڑھا، لیکن میں اپنے بچے کو پڑھاؤں گا. اب وہ 3 لگا کے گیا واپس گھر کو، چلا 4 مہینے لگا کر گیا. اب اس نے مدرسے کو بچے کو بھیجا. چچا لگا تو اس نے بھتیجے کو بھیجا جماعت اس میں مدرسے میں. ماموں لگا تو بھانجے کو بھیجا اس نے. بھائی لگا تو بھائی کو بھیجا اس نے. باپ لگا تو اس نے بیٹے کو بھیجا مدرسے میں. اب علاقے میں جال بچ گیا علماء کا حفاظ کا. یہ تبلیغ کی برکت سے، کام کی برکت سے، دعوت کی برکت سے. ورنہ ایک حافظ نہیں تھا. اور ابھی بھی اس وقت جتنے علماء ہیں نا پونا کے اندر، کوئی خاندانی نہیں ہے. بابا ان کے باپ، ان کے دادا، ان کے چچا سب خاندانی ہیں. یہ تو مولانا لوگ کا گھرانہ ہے خاندان، ایسا نہیں ہے. سب کام کی برکت سے ملے. اللہ ماشاء اللہ وہی ہوتا. باقی جتنے بھی ہیں نا پونا میں سب تبلیغ کی برکت سے مولوی بنے، دعوت کے کام کی برکت سے. ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، ان کے مریدین نے کہا حضرت آپ کو اتنا اللہ نے اتنا اونچا بڑا مقام عطا کیا، اب یہ آپ کے ہاتھ میں تسبیح، اس کی ضرورت کیا ہے آپ کو؟ تو کہا پیارے تسبیح کی برکت سے اللہ نے اتنے بڑے مقام پر میرے کو پہنچا، میں تسبیح کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ دعوت و تبلیغ کی برکت سے اللہ نے یہاں ہرا بھرا کر دیا علاقے کو. اور ہم کام کے بارے میں کیا ضروری ہے، کیا واجب ہے، کیا نہیں کرے تو نہیں چلتا، کیا ابھی 9 سال ہم نے مدرسے میں لگا، ابھی کیا ضرورت ہے 1 سال لگانے کی؟ ارے تو 1 سال اس لیے لگایا جاتا ہے کہ امت کو لے کر چلنے کی استعداد پیدا ہو. مدرسے کا ماحول اور ہوتا ہے، مدرسے کی زندگی اور ہوتی ہے، باہر کا ماحول، باہر کی زندگی اور ہوتی ہے. انبیاء علیہ السلام سے بکریاں چرائی، کیوں؟ بہت نرم مزاج ہوتا ہے بکری کا. کبھی ادھر نکل گئی، کبھی ادھر نکل گئی، اور غصے میں آ کے اس کو مارا، آپ نے ڈنڈا پھینکا، اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے گی. نازک ٹانگ ہوتی ہے اس کی، اور ٹانگ ٹوٹی تو کیا ہوگا؟ پھر تم کو اٹھا کے لے کے چلنا پڑے گا اس کو. یہ بکریاں چلے اس لیے لگوایا جاتا ہے وقت کہ بھائی ہمارے اندر عوام کو لے کر چلنے کی استعداد پیدا ہو. اب شروع سے اگر ذہن بنا ہوا ہوگا نا دعوت کا، تو ہمارے اپنی ذات کو بھی نفع ہوگا اور امت کو بھی نفع ہوگا. زندگیاں بنے گی. تو یہ کام ہے، دعوت ہے ہمارے علاقے کے اندر. یہ پہلے آئی، مدارس بعد میں آئے، علماء بعد میں آئے، کام پہلے آئے. اور جتنا پیچھے جاؤں گے نا اتنی ظلمت اور اتنی اندھیری. اپنے پونا کے اندر ہی مسجدیں ہماری کھنڈر پڑی ہوئی تھی. لوگ مسجدوں کے دروازے پر بیٹھ کے تاش کھیلتے تھے، پتے کے بازار چل رہا، مسجد ہے نا بازار چل رہا. مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے رات میں لوگ آنے کو ڈرتے تھے، یہاں پر کوئی نہیں آتا تھا عشاء میں. اور باہر کی دیوار ہے نا، وہ سب دیوار کی چیروں میں گانجے کی پوڑیاں رکھتی تھے، گانجا بکتا تھا، گانجا ہوا مسجد کے باہر. یہ مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے لوگ مسجد کے دروازوں پہ بیٹھ کے پتے کھیلتے تھے. 4 بڈھے نظر آتے تھے، بالکل گھڑک، چل نہیں سک رہے، اٹھ نہیں سک رہے، بیٹھ نہیں سک رہے بیچارے. وہ دکھتے تھے مسجد میں. جوان آدمی تو بھڑکتا بھی نہیں تھا مسجد کے اندر. یہ حال تھا تبلیغ سے پہلے اپنے پونا کا. لوگ مسجد میں اگر کوئی آتا نا، یا وہ پیشاب کرنے کے لیے آتا تھا مدنے کو، یا پھر یہ کہ ناپاکی کا غسل کرنے کے لیے، غسل اتارنے کے لیے مسجد میں آتے تھے. اور یہ پورا پٹہ ایسے ہے، یہ پونا، اس سے آگے ستارہ، اس کے آگے کرار، اس کے آگے سانگلی، ادھر کولہاپور، ادھر شولاپور. نام پوچھے تو گٹپت بھائی، دگڑو بھائی، دھولو بھائی، پتو بھائی، راجو بھائی، بودو بھائی، ایسے نام تھے مسلمان کے. جولی، میلی، لیلا مسلمان عورتوں کے نام. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بہو بیٹیوں کی. لیلا، جسمین، جولی، رانی. کاسٹا پہنتا تھا، کاسٹا عورتیں، مسلمان عورتیں کاسٹا پہنتی تھی. گاندھی ٹوپی اور دھوتر مرد پہنتا تھا.
یعنی وہ دیندار ہے جس نے یہ پہن لیا، نیک آدمی ہے، 2 دفعہ اس نے گاندھی ٹوپی پہنی تو اس کی دینداری سمجھی جاتی تھی۔ جتراؤں میں مسلمان آگے آگے رہتا تھا، بھجن منڈڑی میں مسلمان، یہ حال تھا۔ گھر کی ماں بہنیں وہ جتراؤں میں جاتی تھی، خیر آدمی جو ہے نا ایسے پھیرے لیتا نا شادی کے، ایسے مسلمان پھیرے لیتا تھا۔ یہ حال تھا تبلیغ سے پہلے۔ یہ کام نے نا پورا علاقے کا نقشہ بدل دیا تبلیغ نے۔ مولانا صاحب ہمارے فرماتے تھے بمبئی سے لے کر بنگلور تک 1500 کلومیٹر کی پوری پٹی پر ایک مدرسے کا نام و نشان نہیں تھا۔ کوئی پسند نہیں کرتا تھا یار اپنے بچے کو ملا بنا کے، کیا ملنے والا اپنے کو، یہ کیا کمائے گا، اب خود کیا کھائے گا، بیوی کو بچے کو کیا کھلائے گا، تو کوئی پسند نہیں کرتا تھا، کیا کرے گا بولے ملا بن کے۔ اور ایسے بچے کو مدرسے میں ڈالنے کا مزاج تھا، ماں مر گئی، باپ مر گیا، یتیم ہو گیا یہ، تو بولے اب اس کا کوئی دیکھنے والا نہیں، بولے اس کو مدرسے میں ڈالو، بولے مدرسے پہلے کے لوگ اس کو مدرسے میں لا کے چھوڑتے تھے، پھر اس کو مدرسے میں ڈالتے، کیونکہ ماں نہیں ہے، باپ نہیں ہے، تو وہاں پر پڑھنے کے لیے نہیں بھیجتے تھے، پلنے کے لیے لاتے تھے، پلنے کے لیے کہ مدرسے میں پڑھے گئے، پڑھنے کے لیے نہیں، پلنے کے لیے۔ یا پھر وہ بچہ، ماں بھی پریشان، باپ بھی پریشان، وہ شان سے اس نے نا کیا کہتے ہیں وہ آرنیلا ہائی اسکول اور سن میری اینڈ سن جوزیف اور وہ کیا کیا ہے نا بیشپ، وہ شان سے لے کر گیا اس کو، لیکن کائے کا پڑھ رہا ہو، ٹیسٹ میں فیل، فرسٹ سیمیسٹر میں فیل، سیکنڈ میں فیل، اور آئے دن اس کے ماں باپ کو بلا رہے اسکول میں، پیرنٹ کو بلاؤ، پیرنٹ کو دیکھو تمہارا بچہ پڑھتا نہیں، فیل ہو گیا ٹیسٹ میں، ہم اس کو نہیں رکھیں گے، یہ بچوں کو مارتا ہے، ستاتا ہے، شریر ہے تمہارا بچہ، لے کے جاؤ اس کو۔ گھر آیا بچہ تو آزو بازو کے جھگڑے، بازو کے گھر والے لا رہی، او دیکھو تمہارے بچے نے ہمارے بچے کو کاٹا، تمہارے بچے نے، اس نے ایسا کیا، اس نے۔ اب وہ بچے سے ماں پریشان، باپ پریشان نا، تو ایسے بچے کو ماں باپ سزا کے طور پر کیا بولتے تھے، بولے تیرے کو مدرسے میں ڈالنے کا، بولے تو وہ تو وہیں سدھرے گا، بولے یعنی جو مال کہیں نہیں کھپتا تھا اس کو، امت کا مزاج تھا اس کو مدرسے میں کھپاؤ۔ آج دیکھو اللہ نے دعوت کی برکت سے، تبلیغ کی برکت سے، کام کی برکت سے پونا کے بڑے بڑے بیپاری، کروڑوں پتی، بڑے بڑے بزنس مین، بڑے بڑے عہدے والے، بڑے بڑے ڈگری والے، ہم نے فخر سے کے ساتھ کہتے ہوئے ان سے سنا، الحمدللہ مولانا 2 ہے میرے، ابھی ایک مسائل میں پڑھ رہا ہے سہارنپور میں، ایک دیوبند میں، اور تیسرا جو ہے نا چھوٹا ابھی وہ ماں کے گود میں، وہ 6 مہینے کا ہے، بولے ابھی دودھ پیتا ہے، لیکن بولے مولانا میں نے نیت کی میں اس کو بھی حافظ عالم بناؤں گا، اور بولنے والا کون ہے، کوئی مفتی صاحب مولوی صاحب نہیں ہے، پکا بیپاری ہے پونا کا، 1 نمبر کا بزنس مین، 1 نمبر کا ڈاکٹر، 1 نمبر کا انجینئر، اور وہ کہہ رہا اللہ کا احسان ہے، بولے مولانا میں نے تو نیت کی میرے سب بچے کو حافظ عالم بناؤں۔ یہ تبلیغ کی برکت سے داعیہ پیدا ہوا، کام کی برکت سے۔ ہمارے مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مدرسوں کی زینت یہ تبلیغ بنی، جب سب سے زیادہ بچے تم کو تبلیغ والوں میں ملے گے مدرسے کے اندر۔ مکاتب کی زینت یہ دعوت بنی، کہیں نہیں تھے مکتب، جانتے ہی نہیں تھا مکتب کیا ہوتے، اس لیے دیکھو ایک بہت بڑی جنریشن آپ کو ایسی ملے گی جو کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، تھے ہی نہیں مکتب، بہت ملے گی آپ کو ایسے نہیں آتا بولے میرے کو قرآن پڑھنا، کوئی رواج ہی نہیں تھا۔ وہ بیچارے ریٹائر پوسٹ ماسٹر، ریٹائر ریلوے گارڈ، ریٹائر ٹیچر لوگ وہی مسجد میں امامت کرتے تھے اور وہی بچے کو پڑھاتے تھے، 2-5 آ جاتے تھے بچے۔ اب وہ بیچاروں کا قرآن پاک پڑھنے کا جو انداز تھا بچپن کا، ان کا یاد کیا ہوا 55 کی عمر میں ایسی گاڑی چلتی تھی، کوئی بولنے والا نہیں۔ آج اس دعوت و تبلیغ کی برکت سے یہ ہمارے علماء، ہمارے مدرسین یہاں بیٹھے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ہمارے سروں کے تاج ہی ہمارے بڑے، انہوں نے ایسی محنت کی اپنے مدرسوں میں، مکتب کے اندر 8-7 سال کا بچہ ایسے بہترین انداز میں سورہ فاتحہ پڑھے گا کہ آدمی کا ایمان تازہ ہو جائے کہ جی چاہے یار اس کا چہرے کو چھوڑ دے، کیا قرآن پڑھ رہا ہے مجھے، چھوٹا بچہ ہے لیکن اس کی تجوید دیکھ کر ایمان تازہ ہو جائے، اس کے قرآن پاک کے پڑھنے کا انداز دیکھ کر ایمان کے اندر ایک حلاوت پیدا ہو جائے۔ یہ دعوت کی برکت ہے کہ پورے علاقے میں کئی ہزار مکتب ماشاءاللہ، اور ہر مسجد کے اندر بڑی تعداد میں طلبہ ہمارے تعلیم حاصل کر رہے ہیں مکتب کے اندر۔ تو مکاتب کی زینت یہ تبلیغ بنی، مدارس کی زینت یہ تبلیغ بنی، مسجدوں کی زینت یہ تبلیغ بنی کہ اللہ نے مسجدوں کو آباد کیا۔ تو اتنا بڑا کام اللہ لے رہا ہے اس راستے سے، تو ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے یہ طلبہ کا بھی شروع سے دعوت کا ذہن بنے، شروع سے ہمارا دینی ذہن بنے، دعوت کا ذہن بنے۔ یہ جتنا بیٹھا ہوا نا مجمع ہے، یہ سب اپنی ترتیب بنائیں گے ہمارے طلبہ،
آج چھوٹے معلوم ہو رہے ہیں، ہم تو فارسی اول پڑھ رہے ہیں، ہم تو ناظرہ پڑھ رہے ہیں، ہم تو ابھی مکتب کے اندر ہے. لیکن جیسے آپ سے میں نے عرض کیا نا شروع میں، ہم نہیں کہہ سکتے کون مفسر بنے گا، کون محدث بنے گا، کوئی اپنے وقت کا علامہ بنے گا، کون مفتی بنے گا، اور اللہ کس سے کیا کام لے گا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. یعنی جو دعوت کی محنت ہے جاری پانی کی طرح ہے، یہ محنت جاری پانی کی طرح ہے. کہ اس راستے سے، دعوت کے راستے سے ہمارے کو طلبہ ملیں گے، خانقاہوں کو مریدین ملیں گے، شیخوں کو، مسجدوں کو مسجد کا آباد کرنے والے ملیں گے، مدارس کو طلبہ ملیں گے. یہ ایسی محنت ہے. اس لیے کہ جب دین آئے گا تو دین والوں کی بھی قدر و قیمت آئے گی. اب ہم کو ایک اشکال ہوتا ہے، کہ اعتراض ہوتا ہے، علماء کرام کو وہ لوگ بھاؤ نہیں دیتے، ان کو پوچھتے نہیں، ان کا اکرام نہیں کرتے. دیکھو آپ برا مت مانو، جو جس کی کھائے گا وہ اس کی گائے گا. امت کو دین ایک رکشہ چلانے والے سے ملے گا تو امت اس سے جڑے گی، اور امت کو دین ایک مفتی صاحب سے ملے گا تو امت مفتی صاحب سے. ہم نے کیا دیا امت کو؟ یہ بیچارہ شراب کے اڈے سے لے کر گیا رکشہ والا، اس کی تشکیل کر کے اس کو مسجد میں لے جا کے نلایا، اتر گئی تو اس کو اپنی لنگی دیا، شرٹ دیا اس کو، اور اس کو محنت کی. باہر جانے لگا تو ایک کو لگا، اس نے دیکھ، بولے یہ نا اس کو اس کے بغیر نیند نہیں آتی، ذرا دھیان رکھ، بولے اڈے پہ تو نہیں جاتے شراب کے. اب اس نے چلا لگوایا اس کو. اب یہ اللہ کا بندہ شرابی، یہ جماعت کے ساتھی کے ہاتھوں اس نے شراب سے توبہ کی. اب ظاہر بات ہے اس کو پیر مانے گا کہ نہیں وہ رکشہ والے کو؟ یار اس نے تو گندگی سے میرے کو شراب میں سے اٹھا کے لایا، میں تو نانی کے پاس پڑا ہوا تھا اور وہاں سے میرے کو لے کر آیا. آپ ان کی کارگزاری میں بیٹھو گے نا، میں علماء سے کہہ رہا ہوں 50 ایسی بستیاں آپ کو بتائیں گے جہاں پر شراب کے دھندے ہوتے تھے، جن گھروں میں شراب بنتی تھی اور جہاں پر بالکل بے دینی عام تھی. انہوں نے 100% وہ بستی کو دیندار بنایا. اور اللہ میرے کو تم کو معاف کر دے. ہم ایک بستی ایسی نہیں بتا سکتے ہم علماء مل کر کہ ہم نے وہ بستی کے اندر محنت کی اور بستی کا رنگ بدل گیا. اور ان کی کہا ضرورت تم کو 50. تو امت کو دین جس سے ملے گا نا، امت کو دین مفتی صاحب سے ملے گا، امت مفتی صاحب سے جڑے گی. امت کو دین مولوی صاحب سے ملے گا، امت مولوی صاحب سے جڑیں گے. امت کو دین ہاتھ لاڑی لگانے والے سے، سبزی ترکاری کا تھیلا لگانے والے، تو جس کے سے امت کو دین ملے گا امت اس سے جڑے گی. لیکن دیکھو ایک عالم کا جیسے شروع میں عرض کیا نا، اس کا تو سونا بھی عبادت ہے. اگر یہ اس میدان میں آ گیا نا، آپ یقین مانو صدیوں کے اندر آنے والی خیر سالوں کے اندر اللہ لائے گا. کہ آپ کی قربانی ہے. اتنے سال ماں باپ کو چھوڑ کر بچپن میں ماں باپ کی شفقت اور محنت کو ان کو قربان کیا آپ نے، اور اتنے سال مدرسے میں آپ نے لگائے، اور رات دن قال اللہ سبحانہ وتعالیٰ قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سننا سنانا، پڑھنا پڑھانا، سیکھنا سکھانا، اس میں آپ لگے رہے. آپ کی قربانی ہے. یہ ضائع نہ ہو اور عمومی اعتبار سے امت کو نفع پہنچے، اس کا آسان راستہ یہ دعوت ہے. یہ ہر ایک ہمارے مدرسے میں نہیں آئے گا. کتنے آتے ہیں مدرسے کے اندر؟ امت کا کتنا فیصد آتا ہے؟ 95%، 98% تو سب اسکول اور کالجوں کے حوالے ہوتے ہیں. مشکل سے 2-5% آتا ہوگا ہمارے پاس، مشکل سے 2-5%. باقی اکثر تو سب دنیا کے علوم کے پیچھے بھاگ رہا ہے. آنے والا مجمع بہت تھوڑا ہے اپنے پاس. اگر ہم نے دعوت میں اپنے کو آگے بڑھایا، قدم رکھا، آگے بڑھے، آپ یقین مانیے اپنی ذات کو بھی نفع ہوگا، اور عمومیت کے ساتھ امت بھی متوجہ ہوگی. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے تبلیغ کام شروع کیا، وہ فرماتے تھے بڑے حسرت کے ساتھ، مولانا الیاس صاحب ہم تو چاہتے ہیں کاش ہمارے اس کام کو علماء سنبھال لے اور پھر ہم دنیا سے جائیں. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہم تو چاہتے ہیں جتنے ہماری جماعتیں نکل رہی ہے نا، ہر نکلنے والی جماعت میں ایک عالم دین اور ایک حافظ قرآن ہو، تاکہ امت کا قرآن بھی صحیح ہو اور امت کے مسائل کے رہن سے بھی رہبری ہو. آج دیکھو بیچارہ ہمارا جماعت کو لے کر چلنے والا عامر صاحب ہے، لیکن اس کا بیچارے کا بخاری کو نجاری پڑھ رہا ہے، ترمذی کو ترمذی پڑھ رہا ہے، ابو ہریرہ کو ابو حریرہ پڑھ رہا ہے. لیکن دیکھو اللہ کا دین کا کام ہے، وہ رکتا نہیں ہے، جس سے بھی چاہے اللہ کام لے لے، کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، کام اور بڑھ رہا ہے. لیکن یہ طبقہ ہمارا، یہ علماء کا، یہ ہمارے طلبہ، ان کی نیتیں، ان کے عزائم، ان کے ارادے بلند ہوں گے، مضبوط ہوں گے، تو آپ دیکھو گے انشاءاللہ، آپ دیکھو گے کام کو 4 چاند لگیں گے. اس لیے کہ آج بھی جہاں علماء نے کام کو سنبھالا ہے، اس علاقے کے کام کی نوعیت ہی کچھ اور ہے. آپ چلے جاؤ، یہ برار کا علاقہ، امراوتی ہے، اکولا ہے، ہر مسجد کا امام وہاں وہ مسجد وال جماعت کا وہاں کا مین ذمہ دار وہی ہوتا ہے. وہ ماشاءاللہ کام کی سطح بہت بلند ہے وہاں کی ان مسجد. تو ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ جو اس میں علماء بیٹھے
بھائی وہ تو اس ترتیب پر اپنے عملے کو اپنے مدرسے کے طلباء کو اساتذہ کو تیار کرے کہ زمانے طالب علم کے اندر ہی باری 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 کا وقت اللہ کے راستے میں لگتا رہے، تاکہ دعوت کے کام سے شغف، دعوت کے کام سے تعلق، دعوت کے کام سے انس اور دعوت کے کام سے ان کو محبت ہو۔ اور اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر اللہ نہ کرے خطرہ اس بات کا ہے کہ یہ بجائے ہمارا تعاون کرنے کے ضروری ہے کیا، واجب ہے کیا، سنت ہے کیا، فرض ہے کیا، اس پر آئے گی۔ میں نے آپ سے عرض کیا نا، اس نے باپ نے سیدھے سیدھا کہا وہ بڑے مفتی صاحب سے، کہا بیٹا تو مفتی بن گیا، مفسر بن گیا، لیکن سن لے یہ تو تبلیغ کی برکت سے بنا ہے، ورنہ تیرے باپ کا تو یہ حال تھا، ڈانس کرتے ہوئے ناچتے ہوئے یہاں سے لوکل سے سفر کرتا تھا، چھیڑا چھاڑی کرتے ہوئے، یہ صرف کام کی برکت ہے بولے، جو تو یہ دیکھ رہا ہے میرے کو، یہ میری اتنا بڑا جھاڑی داڑھی اور میرا یہ جھپا اور یہ میرا امامہ اور میرا صافہ، یہ سب کام کے، اور تو بھی کام کی برکت سے بنا، ورنہ تیرے کو کون ڈالتا مدرسے کے؟ صاف کہا بیٹے کو باپ۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کام کی برکت سے اس علاقے کی ایک فضا بنائی، ماحول بنتا۔ ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے طلبہ کرام سے کہ بھائی آپ حضرات بھی نیت کرو کہ انشاءاللہ جس رخ پر ہم نے اپنا قدم رکھا ہے ہم اس علم کو تکمیل تک پہنچائیں گے۔ ہاں شیطان تو بہت زور لگائے گا، بعد بیچارے مشکات سے بیٹھ جاتے ہیں، ہدایت سے بیٹھ جاتے ہیں، ہدایت تک گیا اور چھوڑ دیا، مشکات تک 2 سال باقی تھا۔ ہاں تو میں نے آپ سے عرض کیا نا، شیطان تو سب سے زیادہ خوشی کس سے ہوتی ہے؟ وہ کسی کو طالب علموں کو علم دین سے جب ہٹاتا ہے تو اتنا خوش ہوتا ہے وہ کہ ناچنے لگتا ہے اس کو کندھے پہ بٹھا کر اپنے چینوں کو۔ تو بھائی آپ کی واقعی میں بڑی قربانی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ لیکن بھائی ہماری گزارش ہے، درخواست ہے کہ بھائی ہمارا تعاون رہے۔ ابھی رمضان کی چھٹی آنے والی ہے، لمبی چھٹی ہوگی تو ماشاءاللہ ان چھٹیوں کے اندر اپنے چلے کی جمع کے عزائم کریں۔ وہ ہمارے اگر اس میں ہے کوئی ہدایت کے طلبہ، مشکات کے طلبہ یا دورے کے طلبہ، وہ اپنا سال کا ارادہ کرے کہ انشاءاللہ ہم سال لگائیں گے، یا وہ علماء کرام ماشاءاللہ یہاں اگر موجود ہے ان کا سامنے لگاؤ تو سال کا ارادہ کرے، 4 مہینے کا ارادہ کرے، چلے کا ارادہ کرے، تاکہ بھائی یہ ہمارے علماء کرام کا ہمارے کام کے ساتھ ربط ضبط باقی رہے۔ اور آپ ہی کو لے کر چلنا ہے، آپ امت کے امام ہیں اور امام کی ذمہ داری دوہری ہوتی ہے، امام کی ذمہ داری بڑی ہوتی ہے۔ اس کے لیے نیتیں کرو انشاءاللہ، جن کے سال نہیں لگے وہ سال لگائیں گے، اور ماشاءاللہ جو ابھی پڑھ رہے ہیں وہ اپنے چھٹیوں میں شعبان میں چلہ لگائیں گے۔ اللہ تعالیٰ خوب ترقی عطا فرمائے، علم نبوی کو اللہ سینوں میں اتارنے کے فیصلے فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی خدمتوں کو قبول فرمائے۔ اب ذرا اللہ کی ذات پر وعدوں پر یقین کرتے ہوئے فرماؤ کہ انشاءاللہ چھٹیوں میں چلے کے لیے کون تیار ہے، سال لگانے کے لیے کون تیار ہے؟ ذرا ہمت کر کے فرماؤ دوستو، کون لگائے گا ماشاءاللہ چلہ چھٹیوں میں؟ جو ابھی پڑھ رہے ہیں وہ ماشاءاللہ کون سا مدرسہ کہاں پڑھتے ہو؟ ثناء الدعوہ۔ کیا پڑھتے ہو؟ عربی؟ ابھی دعا ماشاءاللہ، تو ابھی چلے میں جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ قبول فرمائے چھٹیوں میں، شعبان کی، رمضان کی۔ اور فرماؤ بھائی حافظ یوسف، یہ بھی ماشاءاللہ عربی سوم پڑھتے ہیں، یہ بھی ثناء الدعوہ لکھو۔ چلہ حافظ یوسف، ہمارے بھائی یوسف چلہ، ہاں، اور یہ ہمارے اطہر ماشاءاللہ، تاکہ ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے۔ ذرا تمہیں لکھو نا، تمہارے پاس بھی تو ہونا چاہیے نا، جلدی جلدی لکھو، تمہارے مدرسے کے طلبہ زیادہ ہے۔ یہ 4 میں لگائیں گے ماشاءاللہ۔ کیا نام؟ حافظ عرفان، فردوس مسجد ایروڑا، ماشاءاللہ۔ اور بیٹے ساتھ میں اچھا لے کر آئے آپ، کہاں رہتے آپ؟ ہاں واہ واہ جی، چھٹیوں میں ابھی نہیں، شعبان میں چھٹیوں میں، ابھی تو آن لائن پڑھائی چل رہی نا؟ آن لائن کی پڑھائی کے بعد، پڑھائی کے بعد رمضان سے پہلے چھٹی نہیں ہے، مدرسے تو جب پڑھائی چھٹی ہوگی تب جانے کا۔ ابھی ہمارے بڑے فرماتے ہیں طلبا کو تعلیم کے درمیان میں چھیڑو مت اور چھٹیوں میں چھوڑو مت۔ ہاں چھٹیوں میں بولو پڑھائی کی سو ابھی سب صاحب دکھائے گئے، ہاں ابھی چل رہے ہو، بولو نا کھڑے ہو کے، میں چلے میں ابھی چل رہا ہوں، کھڑے ہو کے کیا دکھاؤ۔ بولے؟ حافظ یوسف ابن اسحاق بھائی رمضان سے پہلے آنے کا، ماشاء اللہ۔ رمضان سے پہلے آنے کا، اور بولو بھائی، اور بتاؤ۔ میری چاہیے آئیے اور فرماؤ بھائی ماشاء اللہ۔ کیا نام؟ محمد اسامہ، کہاں رہتے؟ مسجد مصعب مسجد، او ماشاء اللہ، کاغذی پورہ محمد مصعب۔ حافظ انس،
کہاں رہتے؟ سنابد الدعوہ مدار چلنا. اور بولو بھائی، اور فرماؤ. ماشاء اللہ. کون سا مدرسہ؟ سنابد الدعوہ. ماشاء اللہ. مدار چلنا. اور بولو بھائی، اور فرماؤ. اور کون سے مدرسے گئے؟ اور کون سا مدرسہ ہے بھائی پونا میں؟ بھائی تو بیت العلوم. بیت العلوم کے کتنے طلبہ ہیں؟ ذرا بیٹھے بیٹھے ہاتھ اوپر کریں. بیت العلوم والے ماشاء اللہ. اور کون ہے بیت العلوم کا بھائی؟ اور کون ہے بیت العلوم کا؟ اچھا ان کا الگ سے ہو گیا. ماشاء اللہ. ان کا الگ سے. یہ صرف اس حلقے کا ہی ہے. یہ روڈ سے. اچھا. تعلق سے بھی آئے کوئی؟ ماشاء اللہ. کیا نام؟ منتظم. حافظ صاحب منتظم لکھو. کون سی مسجد بیٹے؟ فردوس مسجد. اور تمہاری کیا پڑھتے ہو؟ کتنے پارے ہوئے؟ 15. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. کیا نام ہے تمہارا؟ محسن. ماشاء اللہ. اور بھائی اور فرماؤ. فہیم کاغذی پورا. اور بولو بھائی، اور بتاؤ. ماشاء اللہ. قصبہ کاغذی پورا تو آگے بڑھ چڑھ کر بھائی بولنا چاہیے ان کو. کرو بھائی، مت کرو. ماشاء اللہ. سب نیت کریں انشاءاللہ. ابھی چاہے ہم حفظ کر رہے ہیں، لیکن جب فارغ ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو مکمل عالم دین بنائے، مفسر بنائے، محدث بنائے. لیکن انشاءاللہ سب نیت کرو، سال لگائیں گے انشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے. کیا نام بیٹے؟ عبد الواحد. کون سی مسجد؟ فردوس مسجد ایروڑا. اللہ قبول فرمائے. ماشاء اللہ. اور دیکھو بھائی، ایک گزارش یہ بھی ہے رمضان کے اندر، بلکہ ابھی اگر چھٹیاں چل رہی ہیں آپ کی، اسی وجہ سے مدارس بند ہیں، تو بھائی جماعت تو ماشاءاللہ ان حالات کے اندر بھی لاک ڈاؤن میں بھی جماعتیں چلی، دن کی جماعتیں بھی خوب چلی. یہ جو ہمارے طلبہ ہیں نا، تو بھائی اپنے یہاں جماعت آئے. ہاں بھائی عزیز طلبہ، دیکھو اپنے کو جو ہے جماعتیں آتی ہیں اپنے محلوں میں، اپنی مسجدوں میں، اپنی بستیوں میں. یہ ہمارے طلبہ ان کا ساتھ دیں. آپ صرف بیٹھ گئے تعلیم کے اندر گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ، اتنا زبردست جماعت کے ساتھیوں کو فائدہ ہوگا. ارے ان کا قرآن صحیح ہوگا، ان کے اطیات صحیح ہوں گے، ان کا دعائے قنوت صحیح ہوگا، ان کا درود شریف صحیح ہوگا. کتنے بیچارے اللہ کے بندے، بڑی عمر ہو گئی، 40 سال 50 سال 60 سال، لیکن آپ دیکھو گے سنو گے تو آپ کو خود احساس ہوگا کہ ابھی تک سورہ فاتحہ میں بسم اللہ صحیح نہیں. تو الحمدللہ کی کیا بات ہے. تو یہ ہمارے طلبہ ان کا قرآن صحیح کریں، ان کے اطیات ریت کرائے، ان کا دعائیں قنوت سکھائے. موٹے موٹے مسائل جو ہم جانتے ہیں وہ آنے والی جماعتوں کو سمجھائے. وضو کیسے کیا جاتا، غسل کیسے کیا جاتا، وضو میں غسل میں کتنے فرائض ہیں، نماز میں کتنے فرائض ہیں. آپ ماشاء اللہ علماء ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں. تو بھائی ہماری بستیوں میں، ہمارے محلے میں جماعتیں آئی تو یہ ہمارے جو طلبہ ہیں ان کے ساتھ دے بھائی. دو گے نا بھائی انشاءاللہ. اپنا ہفتے واری اجتماع ہوتا ہے. دیکھو اپنے یہ حلقے کا اجتماع چاندارہ مسجد میں ہوتا ہے سنیچر کے دن عصر سے لے کر اشراق تک. چھٹیاں ہیں تو وہاں بھی پہنچا کرو. اپنے یہاں دعوت چلا کر نئے نئے ساتھیوں کو وہاں آپ لوگ لے کر آیا کرو، تاکہ امت کا بھلا ہو. ہماری چھٹیوں کے اندر کرو گے نا بھائی انشاءاللہ. اپنے یہاں جماعت آتی ہے، اپنے یہاں مسجد کی تعلیم مشورے سے اپنے ذمے لے لو بھائی انشاءاللہ. یہ ہفتے تعلیم میرے ذمے اگر آپ طے کرتے تو میں بھی تعلیم کرنے کے لیے تیار ہوں. اس طرح سے آگے بڑھے ہم، تاکہ شروع ہی سے جو ہے ہم دعوت کے کام کے اعتبار سے ہم استعمال ہوتے رہیں. تو پھر اجنبیت بھی نہیں رہے گی انشاءاللہ. کرو گے نا بھائی. ہاں، گشت ہے، تعلیم ہے، ملاقاتیں ہیں، روزانہ اپنی مسجد وار جماعتیں. ہمارے طلبہ اس کے اندر بیٹھے فکر کریں اپنے محلے کی، اپنی بستی کی. بھائی کرو گے نا انشاءاللہ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما۔ اے اللہ ہمارا یہاں ملنا بیٹھنا سننا سنانا اے اللہ خیر کا ذریعہ فرما۔ تیرے جن بندوں نے جن طالب علموں نے اپنے راستے میں نکلنے کے عزائم اور ارادے کی، ان کے ارادوں کی لاج رکھ لے، ان کو رکاوٹوں کو دور فرما، ان کو عالم با عمل بنا، ان کے فیض سے پوری امت کو مستفیض فرما، ان کی حفاظت فرما، ان کے اداروں کی حفاظت فرما، ان کے اساتذہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مدارس کی، مکاتب کی، مراکز کی، خانقاہوں کی اور تمام دینی تحریکوں کی حفاظت فرما۔ تمام دینی شعبوں کے چلانے والوں میں اخلاص و للہیت پیدا فرما۔ ہمارے تمام اداروں کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، ہر خیر سے نوازنے کے فیصلے فرما، اللہ ان کے شرور سے حفاظت فرما۔ اے اللہ تیرے جن بندوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا اور متوقع تھے اور کہنا چاہتے تھے کہہ نہ سکے، سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما۔ جو ہم نے مانگا ہے عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے حبیب علیہ السلام کی برکتوں سے ہماری دعا کو قبول فرما۔